يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 54 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے حاشا، خلا اور ادا، اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. شرم تعمیل کا دوسرا باب ہے حروف جر. سبق نمبر 54 ہے حاشا، خلا اور ادا. یہ تین حرف جر بھی ہیں اور یہ تین استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن حروف کے اوپر داخل ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد والے جو الفاظ جو مجرور ہوتے ہیں، یہ ان کو اس حکم سے خارج کر دیتے ہیں جو حکم ان سے پچھلے لفظ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. مثال کے طور پر مثال یہ دیکھیں آپ، جاءنی القوم حاشا زیدن خلا زیدن ادا زیدن. میرے پاس قوم آئی ہے سوائے زید کے، سوائے زید کے اور سوائے زید کے. حاشا بھی آپ کہہ لیں، خلا کہہ لیں، ادا کہہ لیں، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، سوائے. اب یہاں پر دیکھیں، جو آنے کا حکم قوم کے اوپر لگا تھا، اس آنے کے حکم سے حاشا نے اپنے بعد والے لفظ زید کو نکال دیا کہ آنے کا حکم زید کے اوپر نہیں لگا. اسی طرح خلا نے، آپ یہ کہہ لیں جاءنی القوم خلا زیدن، جو مجیت یعنی آنے کا حکم قوم کے اوپر لگا تھا، خلا نے زید کو اس حکم سے نکال دیا، ادا نے زید کو اس حکم سے نکال دیا. تو یہ بتانے کے لیے یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، حاشا، خلا اور ادا. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ترجمہ کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کر لیں گے. حاشا، خلا اور ادا، کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک، للاستثناء، استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کے لیے آتے ہیں. مثال کے طور پہ جاءنی القوم حاشا زید. اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. واو حرف عطف، حاشا معطوف علیہ، واو حرف عطف، پھر خلا معطوف اول، واو حرف عطف، ادا معطوف اول. یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ بنے گا مبتدا. مبتدا بن گیا. مبتدا بنانے کے بعد آپ نے یہ جو جملہ ہے کل واحد سے لے کے یہاں تک آپ نے اس کو بنا دینا اس کی خبر. پھر یہ جو خبر ہے، خبر کے اندر دوبارہ پھر آگے مبتدا خبر دوبارہ ہے. وہ کیسے؟ کل مضاف واحد مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ نے اس کو مبتدا بنانا. لیکن اس سے پہلے منہا کو آپ نے واحد کے متعلق کرنا ہے، کیونکہ واحد جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل شبہ فعل ہوتا ہے، اس کا بھی باقاعدہ فاعل ہوتا ہے، یہ پورا جملہ بنتا ہے. تو من حرف جر حاضر مجرور، جار مجرور مل کر واحد کے متعلق، واحد شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بنے گا مبتدا. لام حرف جر استثناء مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر کل واحد منہا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو سابق میں مبتدا ہے پھر یہ اس کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب مثال کی ترکیب دیکھ لیں. مثال ہے جاءنی القوم حاشا زیدن خلا زیدن ادا زیدن. مثل یہ مضاف بنائیں آپ اس کو، جا فعل، اس کے اندر نون وقایہ کی ہے، یا ضمیر اس کا مفعول ہے، اور قوم یہ بن رہا ہے اس کا فاعل. لیکن فاعل بنانے سے پہلے آپ نے اس کو بنانا ہے مستثنی منہ. مستثنی منہ اس کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کو نکالا جاتا ہے، اور مستثنی جس کو نکالا جائے اس کو مستثنی کہتے ہیں. تو یہ بنے گا مستثنی منہ. حاشا یہ حرف جر بھی ہے اور حرف استثناء بھی ہے، اور زید اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ. واو حرف عطف، خلا یہ بھی ایسے ہی جار مجرور مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، ادا زیدن جار مجرور مل کر پھر یہ معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر پھر یہ بنے گا قوم، جو مستثنی منہ ہے یہ بنے گا اس کے لیے مستثنی. مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر پھر یہ بنے گا جہاں کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر پھر یہ مثل کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. بعد میں پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.